بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ برے وقت میں صبر اور اچھے وقت میں شکر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جب کسی کو اپنا بناتا ہے تو اسے 3 نعمتوں سے نوازتا ہے: عشق حقیقی، سخاوت اور زمین جیسی عاجزی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں، کیونکہ ایسی لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے ہی عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں۔ سارا قصور صرف ہمارا ہی تھا۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آ رہیں، اور ہم انہیں چپ چاپ اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جن کی زندگیوں اور رویوں میں ماہ رمضان میں بھی تبدیلی نہیں آتی، انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کی روح کا مرض گہرا اور تشویشناک ہے۔ انسان 3 ہی اچھے ہوتے ہیں: ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو جان لیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ وقت ٹھہرتا نہیں، گزر ہی جاتا ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا بھی ڈٹ جائیں، مگر ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے اور جنازے اٹھنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کب کن دقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ غلط بات پر خاموش رہنا چھوڑ دیں، آپ سے کوئی غلط بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ جو لوگ انسانوں کے اندر غلط اور گمراہ کن سوچ پیدا کرتے ہیں وہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ کچھ لوگ ساری ساری رات اپنے لیے جنت کی دعا مانگتے ہیں اور سورج نکلتے ہی دوسروں کی دنیا جہنم بنا دیتے ہیں۔ بہترین بھلائی وہ ہے جو تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کرو جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ آنسو اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ نیت نیک ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو سمت کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، انسان اسی طرف جاتا ہے
جہاں اسے جانا چاہیے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل اور دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔ جب 5 سیکنڈ مسکرانے سے فوٹو اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ کسی نے ایک فقیر سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ فقیر نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ کبھی کبھار اچھے اور نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے۔ نماز بوجھ نہیں، بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا آئیں، اگر وہ ہمارے اندر موجود نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ خود کو صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہے، اور غلط ثابت ہونے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہوتی ہے۔ زندگی میں بعض دفعہ کچھ لوگوں کو بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے، لیکن انسان کہہ نہیں سکتا۔ 100 لحاظ ہوتے ہیں جن کو رکھنا پڑتا ہے اور رکھنا چاہیے۔ آپ جتنا ڈریں گے، لوگ آپ کو مزید ڈرائیں گے۔ جب آپ ڈرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ آپ سے ڈرنے لگیں گے۔ اللہ بے حساب دینے والا ہے، پھر اس سے کیا حساب رکھنا؟ جو اللہ سے حساب نہیں رکھتا، اللہ اسے بے حساب دیتا ہے۔ جو اللہ سے حساب رکھنا شروع کر دے، پھر اللہ بھی اسے حساب کر کے دیتا ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، سانس اور ساتھ۔ سانس ٹوٹنے سے انسان ایک بار مرتا ہے، ساتھ ٹوٹنے سے انسان بار بار مرتا ہے۔ کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ آپ اب بھی پہلے جتنے بے وقوف ہیں کہ نہیں۔ اپنے نقصان پر دکھ اور غم نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے اس وقت تک کچھ نہیں لیتا جب تک تم کو اس سے بہتر عطا نہ کر دے۔ ہر ایرے گیرے کو اپنی بیٹیاں دینا فرض کی ادائیگی نہیں، فرض کی تذلیل ہوتی ہے۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا پر ہی مل جائے۔ کیا تمہیں معجزوں پہ یقین نہیں؟ دوسروں کے آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لینا انسانیت کی معراج ہے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی کارآمد ہے۔ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ آپ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کے سائے میں رہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے وہی منزل پہ پہنچتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خود اپنے لیے گڑھے کھودتا ہے، اور جب اس میں گرتا ہے تو شکوہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے اعمال، اپنی نافرمانیاں یاد نہیں رہتی۔ اپنی مرضی سے غلط راہ چن کر پھر جب نتائج رلاتے ہیں تب عقل آتی ہے۔
لیکن وہ کریم رب پھر بھی کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میری طرف پلٹ آؤ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہدایت پا لیتے ہیں۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے آدھی انسانیت کو برہنہ کر دیا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جس طرح سمندر اپنی لہروں کو اپنی حدود میں رکھتا ہے، اسی طرح ماں اپنی اولاد کا ہر دکھ اپنے دل تک محدود رکھتی ہے۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہوتی ہے، اس سے سر چھپاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی شخص کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا تھا، حالانکہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا پرچار نہ کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بھی بنو۔ روٹھے دوستوں کو منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقش مٹ جائیں اور ہم تلاش کرتے رہ جائیں اور کہیں ان کا نشان نہ پا سکیں۔ رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے والے اے میرے اللہ، ہمارے دل کے اندھیروں کو بھی اپنے فضل سے اجالوں میں بدل دے، آمین۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ خوش بخت ہے وہ عورت جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو۔